بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم لیسن نمبر 23 انشاءاللہ پڑھیں گے، اور جو افعال مزید فی ہے والے ہم نے شروع کیے ہوئے ہیں اس کا ایک باب تو ہم نے کل ڈسکس کر لیا تھا، افعال۔ آج دوسرے باب کی بات کرتے ہیں۔ تو ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ایک مثال کو سامنے رکھ لیتے ہیں۔ فار ایگزامپل نزلہ، نزلہ کا مطلب ہے وہ اترا۔ تو اگر ہم زے جو ہے یعنی اس کا روٹ ورڈ کا جو عین کلمہ ہے زے، دو زے کر دیں، ایڈ کر دیں ایک اور، تو یہ بن جائے گا نزلہ۔ تو یوں سمجھ لیں کہ یہ جو باب ہے جس کی میں ابھی بات کر رہا ہوں، یہ ایک حرف اور ایڈ کرتے ہیں اس میں۔ پہلے میں بھی حرف ایک ہی ایڈ کیا تھا، لیکن وہاں ہم نے ایڈ کیا تھا فے کلمہ سے پہلے حمزہ لگایا تھا۔ یہاں اس باب میں ہم جو عین کلمہ ہے فعلا، اگر ہم باب نارمل سمجھیں تو اس کا عین کلمہ جو ہے نزلہ کا بھی عین کلمہ جو ہے وہ زے ہے، تو یہ بنتا ہے نزلہ۔ نزلہ کا مطلب ہے اس نے اتارا، یہ اس کا ماضی بن جاتا ہے۔ تو مزید فی ہے ہم نے بیسیکلی ایک زے کو ایڈ کیا اور عین کلمہ پہ اس کو ایڈ کیا۔ اچھا، اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ جو فعل لازم ہے اس کو فعل متعدی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اب لازم کیا ہے؟ فعل لازم وہ ہوتا ہے جس میں مفعول کی ضرورت نہیں پڑتی۔ مثال کے طور پہ جب ہم نزلہ کہتے ہیں نا، نزلہ وہ اترا، تو فکرہ پورا ہو گیا، جملہ پورا ہو گیا، ضرورت نہیں کوئی اور تشنگی نہیں رہ گئی۔ لیکن اگر کہیں نا نزلہ، تو اس کا مطلب ہے اس نے اتارا۔ اب کیا اتارا؟ کوئی نہ کوئی ذہن میں آتا ہے، کتاب اتاری یا کیا اتارا۔ تو جب مفعول کی ضرورت نہ ہو اس کو فعل لازم کہتے ہیں، اور جب مفعول کی ضرورت پڑے تو اس کو فعل متعدی کہتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی اس کی خصوصیت ہے اس باب کی، کہ یہاں پہ جو بھی فعل ہیں ان کو مفعول کی ضرورت پڑتی ہے۔ نزلہ، اب نزلہ سے جو باب بنتا ہے وہ بنتا ہے تفعیل۔ تفعیل، اب تفعیل آپ ذہن میں رکھ لیں کہ بنیادی طور پہ جیسے پہلا باب تھا افعال، اس باب کا نام ہے تفعیل۔ تو نزلہ یا فعلا یہ اس کی پہلی فارم ہے۔ مثال کے طور پہ عالمہ کو اگر ہم نے اس باب میں کنورٹ کرنا ہے تو یہ ہوگا علامہ، چونکہ لام دو ہو جائیں گے، علامہ۔ اچھا، ساتھ ہی ہم یہ جو علامہ ہے نا، اس کو مضارع میں جو تبدیل کرتے ہیں وہ بنتا ہے یعلمو۔ یہ ہم ایڈ کر دیتے ہیں، یہ کے اوپر پیش لگا دیتے ہیں، عین جو ہے اس کے اوپر زبر رہتی ہے، اور جو لام شد والا ہے یعنی جو دو حرف بن گئے ہیں اس کے نیچے کسر لگاتے ہیں اور آخر میں میم ہوتی ہے، یعلمو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اس نے سکھایا، یعلمو وہ سکھاتا ہے، اور تعلیم یا تعلیمن یہ اس کا آپ یوں سمجھ لیں کہ تفعیل کے وزن پر باب ہی سمجھ لیں بن جاتا ہے۔ اچھا، نزلہ اس نے اتارا، ینزل تنزیلا، نزلہ ینزل تنزیلا۔ اسی طرح سبحہ، سبحہ یعنی بیسیکلی سبحہ تھا، سبحہ، تو اس کا سبحہ یسبح تسبیحا، کلمہ یکلم تکلیما۔ تو کلمہ تھا کاف لام میم، یہ اس کا روٹ ورڈ تھا۔ اچھا، پھر یہ ہے کذبہ، فار ایگزامپل یہ روٹ ورڈ ہے۔ تو اب میننگز دیکھیں کہ کذبہ کا مطلب ہے اس نے جھوٹ بولا، جب ہم اس کو کذبہ کر دیں گے تو اس کا ہوگا اس نے جھٹلایا، کذبہ یکذب تکذیبا۔ حدث، تو حدث کا بنتا ہے حدث یحدث تحدیثا۔
تو یہ سارے کے سارے جو ہے نا یہ تفعیل کے باب میں نے آپ کو مثالیں دے دیں، اور اس میں جو مصدر ہیں، یہ تفعیل جو ہے نا باب، یہ بذات خود مصدر ہے، یہ مصدر ہے۔ تو اس مصدر کے کئی لفظ یہاں پہ میرے پاس لکھے ہوئے ہیں جو اردو میں یوز ہوتے ہیں: تعلیم، تدریس، تصدیق، تکریم، تسلیم، تکفیر، تدبیر، یہ سب کے سب بنیادی طور پہ اردو میں یوز ہوتے ہیں، اور یہ عربی میں تفعیل کے باب کے مصدر ہیں، اور یہ سب فعل ہیں، ان سب کا روٹ ان کے اندر شامل ہے۔ تعلیم کی بات کریں گے تو عین لام میم اس کا روٹ ہے، اور اس کو جب ہم اس میں مزید فی ہے کریں گے تو لام کو ڈبل کریں گے تو علامہ ہو جائے گا، تو یعلم مضارع بن جائے گا، اور تعلیم اس کا بن جائے گا مصدر، تو مصدر ہی اس کا باب ہے۔ سو تفعیل کے باب کی یہ گفتگو ہو گئی۔ تو اس کے ماضی کی گردان جو ہیں وہ آپ یوں کر لیں کہ فار ایگزامپل نزلہ کی کر لیں: نزلہ، نزلا، نزلو، نزلت، نزلتا، نزلنا، نزلتا، نزلتما، نزلتم، نزلتی، نزلتما، نزلتن، نزلتو، نزلنا۔ مضارع کرنا ہے تو کر لیں، نزلہ کا ہوگا مضارع ینزلو، 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 ینزلان، ینزلون، تنزلو، تنزلان، تنزلنا، ینزلنا، سوری، تنزلو، تنزلان، تنزلون، تنزلین، تنزلان، تنزلنا، انزلو، ننزلو۔ تو یہ اس کے مضارع بن جائیں گے۔ سو تفعیل کا باب ختم ہوا۔ ہم اس سے آگے بڑھتے ہیں ایک اور باب۔ اچھا، مثال کے طور پہ قتل ایک لفظ ہے، قتل، تو اس نے مارا یا اس نے قتل کیا، تو اس قتل جو ہے کاف تے لام، تو کاف جو ہے اس کو ہم بولتے ہیں فا کلمہ، اور تے کو بولتے ہیں عین کلمہ۔ تو فا اور عین کلمے کے درمیان میں اگر الف لگا دیں، فا اور عین کلمے کے درمیان میں اگر الف لگا دیں تو یہ بن جاتا ہے قاتلا، قاتلا۔ تو اس قاتلا جو ہے ایک الف لگانے سے یہ مزید فی ہے کا ایک اور باب بن جاتا ہے، اور اس کا مضارع بنتا ہے یقاتلو، اور اس کا مصدر بنتا ہے مقاتلاتن، یا مقاتلہ، مقاتلہ تن یا مقاتلہ تن۔ تو اس کا جو فعلہ کے وزن پہ مصدر بنتا ہے یا باب بنتا ہے، نام لیا جاتا ہے، وہ اس کا نام ہے مفاعلہ، مفاعلہ، مفاعلتن یا مفاعلہ۔ جیسے تفعیل ہم نے پڑھا، پھر اس کے پہلے ہم نے افعال پڑھا، اور اب ہم نے مفاعلہ۔ اس مفاعلہ کے باب میں بھی ایک ہی الف ایڈ ہوئی ہے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہاں فا کلمے کے بعد الف کو ایڈ کیا ہم نے، جبکہ ہم نے سب سے پہلا باب جو کل پڑھا تھا اس میں ہم نے الف ایڈ کی فا کلمہ سے پہلے۔ تو یہاں اس کا ڈیفرنٹ ہو گیا سٹرکچر، تو یہ پڑھا جائے گا فاعلہ۔ اچھا، اب اس کے بھی مصدر جو ہے نا مفاعلہ کے وزن پہ اردو میں بہت ہیں: مقابلہ، مشاہدہ، مجاہدہ، مناظرہ، مراسلہ، مباہلہ، معالجہ، یہ سب کے محاصرہ، یہ سب کے سب اردو میں یوز ہوتے ہیں، یہ سب کے سب مصدر ہیں۔ ان کے سب کے جو روٹس ہیں وہ ثلاثی مجرد کی جو 3 حرف ہیں وہ ہیں، وہاں سے یہ مزید فی ہے ایک الف لگانے کے بعد ایک خاص طریقے سے یہ مصدر بن گئے ہیں۔ تو آپ یوں کہہ سکتے ہیں کہ مثال کے طور پہ ہم لفظ یوز کرتے ہیں نفقہ، نون فے کاف، تو اس سے اگر بنانا ہے ہم نے، نفقہ تو ہو گیا خرچ کرنا، اب نافقہ، نافقہ منافق ہونا۔ اچھا، قتلہ کا بنتا ہے قاتلہ،
جہدہ کا بنتا ہے جاہدہ، جدلہ کا بنتا ہے جادلہ، وغیرہ وغیرہ. تو یہ حافظہ کا بنتا ہے حافظہ. تو یہ جو جتنے بھی میں نے مثالیں دی ہیں، یہ یوں آپ سمجھیں کہ اس کا اگر ہم نے نافقہ کا ماضی ہے، یہ نافع کا ماضی ہے، اس کا مضارع بنانا ہے تو ینافع کو بن جائے گا. اسی طرح یہ کے اوپر پیش ہوگی، نون الف نا اسی طرح رہے گا، اور فے کے نیچے زیر آ جائے گی اور کاف کے اوپر پیش آ جائے گی. سو نافقہ ینافقو منافقتاً، قاتلا یقاتلو مقاتلتاً، جاہدہ یجاہدو مجاہدتاً، جادلہ یجادلو مجادلتاً، جھگڑنا. اچھا، کئی اور مثالیں بھی دی جا سکتی ہیں. اس باب کی خصوصیت یہ ہے کہ دو شخص یا دو گروہ جو ہیں وہ فعل میں اس طرح شریک ہوتے ہیں کہ ایک فاعل ہو اور دوسرا مفعول ہو، یعنی باہم وہ دونوں شرکت کرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. مثلا مجادلہ. اب مجادلہ جو ہے نا، یہ قرآن پاک کی ایک صورت بھی ہے، اور مجادلہ کا مطلب یہ ہے کہ اپنا جھگڑنا. تو ایک خاتون جو تھی، ان کا وہاں پہ ذکر ہے کہ صحابیہ تھیں، وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا ایک قصہ بتا رہی تھیں، تو جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جھگڑ رہی ہیں. تو یعنی دو شخص یا دو گروہ آمنے سامنے اس ایکشن میں شریک ہو رہے ہوتے ہیں. مثلا مکالمہ، یعنی دونوں ایسا نظر آ رہا ہوتا ہے کہ جو فاعل ہے جو بات کر رہا ہے اور جو اس کے سامنے مفعول ہے، وہ دونوں انگیج ہیں. مکالمہ، مناظرہ، جتنے بھی یہ لفظ آپ کو اس طرح ملیں گے ان میں یہ خصوصیت نظر آئے گی. تو یہ کیوں خصوصیتیں اسپیسیفکلی بتائی گئی ہیں؟ اس لیے کہ یہ عربی زبان میں بیسک روٹ سے جب ہم آگے بنا رہے ہیں مختلف لفظ، تو وہ مقصد بھی سمجھ آ جائے کہ یہ میننگز بھی چینج ہوتے ہیں، کانٹیکسٹ چینج ہوتا ہے، حالات کے مطابق وہ لفظ جو ہے مختلف شکلوں میں مختلف انٹرپریٹیشن دے دیتا ہے. تو یہ تیسرا ہمارا باب تھا مفاعلہ. تو اب تک ہم نے یہ تیسرے باب کی جو باتیں کی ہیں اس کو ماضی کی ایک گردان کر لیتے ہیں. فار ایگزامپل فعلہ، فعلا، فعلو، فعلت، فعلتا، فعلنا، فعلتا، فعلتما، یعنی فے الف ہے. یہ فعلتم، فعلتی، فعلتما، فعلتن، فعلتو، فعلنا، فعلنا. تو مضارع اس کا بنتا ہے یفاعلو، یفاعلان، یفاعلون، تفاعلو، تفاعلان، یفاعلنا. اسی طرح آگے بھی ہم پورا کر سکتے ہیں. اب میں ان کے شارٹس لے کے بھی یہ 2-3 پیجز کے آپ کو بھجواؤں گا. تو ہم نے 2 آج ڈسکس کر لیے ہیں، باب تفعیل اور باب مفاعلہ. دونوں میں ایک ایک حرف ہی ایڈ ہوا ہے. تو تینوں جو ہم نے ابھی تک باب پڑھے، تینوں میں ایک ایک حرف کا ایڈیشن ہے. پہلے والے میں الف کا ایڈیشن تھا فا کلمہ سے پہلے، دوسرے والے میں تفعیل میں عین کلمہ کو ڈبل کر دیا تھا، اور تیسرے میں الف یا حمزہ کا ایڈیشن ہے فا کلمہ کے بعد. تو انشاءاللہ العزیز باقی ڈسکشن ہم رات کو بھی کر لیں گے. تو سبق کا اینڈ ہوتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.